عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو بھی جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نواز شریف کی سینیٹ میں پارلیمانی رہنما عرفان صدیقی سے گفتگو، کہا یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں۔ 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے افواج اور سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ امن و امان کا گہرا تعلق سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی سے ہے۔ اس سلسلے میں پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مریم نواز کے خلاف غداری کا پرچہ کاٹنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا ہمیں غدار کہنے والے سن لیں، نواز شریف اور زرداری کے خلاف بھی وہی مقدمے درج ہیں۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پہلے مینڈیٹ واپس کریں۔ اے پی سی میں شرکت کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا ہے، اپنا موقف پیش کریں گے۔ فیئر ٹرائل ہو تو بیساکھیوں پر کھڑی حکومت فارغ ہو جائے گی۔ جب تک آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں ملے گی ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کی تو پوری قوم بھی کرے گی۔ دیسی گھی کے پکے ہوئے مرغوں سے اور دیسی سے چکن سے جو رہ نہیں سکتا، مطلب بھوک ہڑتال تو بہت بات کی بات ہے۔ وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ بلیک میلنگ سے اور دھونس اور دھمکی سے جو ہے وہ کوئی فرق پڑے گا۔ بھوک ہڑتال تو دور، یہ شخص دیسی گھی میں بنے چکن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اڈیالہ جیل میں کتنے قیدی ہیں جن کو دیسی گھی میں پکے دیسی مرغے ملتے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی ایک صوبے کو ماضی میں بھی وفاق سے لڑا چکے ہیں، اب ان کا کوئی انقلاب چلے گا تو ہمیں اس کو واپس بھجوانا آتا ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے کہا آپریشن عزم استحکام ملک کی ضرورت ہے۔ قومی سلامتی کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کا ایک مسئلے پر یکجا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے، فارم 47 والے ملک نہیں بناتے۔ آج پوری معیشت انٹرنیٹ پہ چلتی ہے، ہم انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں۔ آج جلسہ جی بند کر دو، کیسے ملک چلے گا؟ حکمرانوں کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں، سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام۔ اسمبلی میں بیٹھے زیادہ تر لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ سے خطاب، کہا نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست کو اپنایا تو ان سے معذرت کر لی۔ دنیا کی معیشت انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، ہم جلسوں کے خوف سے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، سیاسی سرگرمی سے ڈر کر انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں۔ جو ملک دودھ پر بھی ٹیکس لگا دے وہ اگلے سال کیا کرے گا؟ ملک میں برآمدات گر رہی ہیں، مہنگائی بڑھنے سے غریب آدمی پریشان ہے۔ احتساب ان کا ہونا چاہیے جو خود پر نہیں دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ نفتہ اسماعیل نے کہا ہمارا نظام شکاری نظام بن گیا ہے، حکمران عوام کو شکار سمجھ رہے ہیں۔ پاکستانی نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے، عام آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ پی ٹی آئی نے این او سی منسوخی پر آج اسلام آباد کا جلسہ مؤخر کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں این او سی کمشنر کے آرڈر پر منسوخ نہیں ہو سکتا، عدالت سے رجوع کر لیا ہے، امید ہے پیر کو درخواست پر سماعت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا عدالت کی اجازت سے عاشورہ کے فوری بعد جلسہ کریں گے، لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں بھی جلسے ہوں گے۔ احتجاج کی کال دینا صرف بانی پی ٹی آئی کی ثوابدید ہے۔ اسد قیصر بولے ادارے حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک چلے گا، اس بار این او سی نہ ملا تو پرواہ نہیں کریں گے۔ ہے کل پرسوں شاید وہاں پہ کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی تھی، کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، تو یہ پیورلی ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے۔ پی ٹی آئی جلسے کا فیصلہ انتظامیہ کا ہے، ترنول حساس علاقہ ہے، وہاں کچھ روز پہلے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سیاسی جماعت پر ان کا کہنا تھا آرٹیکل 17 کے تحت ہر شہری کو ایک پارٹی سے دوسری اور تیسری پارٹی میں جانے کی آزادی ہے، سیاسی جماعت بنا بھی سکتا ہے اور ختم بھی کر سکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کے ترقی کے تمام دعووں کو مسترد کرتا ہوں. اگر کچھ کیا ہوا ہوگا تو جان پر تو نہیں زمین پر ہوگا. لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے سندھ میں ترقی کے صوبائی حکومت کے دعووں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں سندھ حکومت نے گزشتہ 15 سال میں 18,000 ارب روپے خرچ کیے. اتنے روپے سے سندھ کو 50 بار مسمار کر کے 50 بار دوبارہ بنا سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے 2 دن قبل آپ دلوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, 2 دن بعد آپ دل کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. جب آپ کے مفاد میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ہے. جب آپ کو تعصب کا کوئی کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں. آج شہر میں دہشت کا راج نہیں, بوری بند لاشیں نہیں ملتی. وہ وقت ہم نے دیکھا ہے جب ایک اشارے پر شہر بند کر دیا جاتا تھا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ان کے مفاد میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں آصف زرداری سے اچھا کوئی نہیں. جب تعصب کارڈ کھیلنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں. مصطفیٰ کمال کے دور میں 300 ارب خرچ ہوئے ہوتے تو آج پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا. پریس کانفرنس میں بجلی گئی تو میئر نے اسے ایم کیو ایم اور کے الیکٹرک کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ خاص طور پہ سندھ صوبے کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ناانصافی اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ہم اس وقت سب سے سستی بجلی تھر سے نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں 3,000 میگا واٹ اور ہماری ریکوائرمنٹ اس سے کم. سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا ہے سندھ سب سے سستی بجلی نیشنل گرڈ کو دیتا ہے اور ہماری ضرورت بھی کم ہے. اس کے باوجود صوبے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. شدید گرمی میں لوگ لوڈ شیڈنگ کے باعث تکلیف میں مبتلا ہیں. پوری کوشش ہے لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف ملے. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفد کی ملاقات. کمپنیوں کا پاکستان میں آئندہ 3 سال میں $5 ارب سرمایہ کاری کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش اولین ترجیح ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون کا دھواں دار سپیل. لاہور میں وقفے سے بارش. سب سے زیادہ بارش اقبال ٹاؤن میں 56 ملی میٹر ریکارڈ. اسلام آباد راول پنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے. موسم خوشگوار. گجرات ناروال راجن پور سرائے عالمگیر چھانگا مانگا وزیر آباد ڈسکا اور دیگر شہروں میں برسات. قصور میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی. 1 بچہ جاں بحق 2 زخمی. آزاد کشمیر کے علاقے باغ میرپور ڈڈیال چکسواری. اسلام گڑھ میں بھی وقفے سے بارش. کراچی میں شام یا رات میں بوندا باندی کا امکان. ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایران کے صدر منتخب. صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان نے سعید جلیلی کو 28 لاکھ ووٹوں سے شکست دی. گزشتہ روز ہونے والی ووٹنگ میں 3 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا. مسعود پزشکیان کا سب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا اعلان. کہا ہم سب اس ملک کے لوگ ہیں. ملک کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا. صدر آصف زرداری کی مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد. محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کوئٹہ میں ہوگا. صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. کل جماعتی حریت کانفرنس جموں و کشمیر کے وفد کی پاکستان ہاؤس آمد. ایم کیو ایم اور کل جماعتی حریت کانفرنس رہنماؤں کے درمیان ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال. سی والے فائدہ والے روڈ پہ میں نے لڑکی کو ہاتھ لگایا. پولیس والے آ گئے, بچ کے بھاگا تو آگے آ کے انہوں نے پکڑ لیا مجھے. ہاں سیکٹر 10 میں ایک لڑکی کو ہاتھ لگایا. شرمندہ ہوں, معذرت چاہتا ہوں, معافی. نارتھ کراچی میں خاتون کو ہراساں کرنے والا شخص گرفتار. گزشتہ روز خاتون کو ہراساں کرنے کی سی سی ٹی وی سامنے آئی تھی. ایس ایس پی کے مطابق ملزم نے موٹر سائیکل پر خاتون سے چھیڑ چھاڑ کی تھی. ملزم نے متعدد خواتین کو ہراساں کرنے کا اعتراف کیا ہے. رینجرز اور پولیس کا اندرون سندھ کچے میں آپریشن. بدنام زمانہ ڈکیت گینگ کا سرغنہ امداد بھیو مقابلے میں ہلاک. ترجمان رینجرز کے مطابق امداد بھیو 3 تاجروں سمیت 5 بینک ملازمین کے اغوا میں ملوث تھا. سندھ حکومت نے امداد بھیو کے سر کی قیمت 30 لاکھ مقرر کی تھی.
कराची में सीटीडी अफसर अगवा बराए तावान और भत्ता खौरी में मुलव्वस सब इंस्पेक्टर रफाकत शाह से मुताल्लिक नए इंकशाफात सामने आ गए। सोल्जर बाजार थाने में खातून की मुद्दत में अगवा और भत्ते का मुकदमा दर्ज किया गया। खातून से शौहर की बाजियाबी के एवज तकरीबन 22 लाख लिए गए। रफाकत शाह के खिलाफ टीपू सुल्तान थाने में भी नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज है। सब इंस्पेक्टर 24 अप्रैल को बरतरफ 7 रोज बाद बहाल कर दिया गया। 27 जून को आला अफसरान ने फिर तैनाती का ऑर्डर कैंसिल करने की दरख्वास्त की। रफाकत शाह को सीटीडी से हटा दिया गया, लेकिन मौसर कार्रवाई अब तक न की जा सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का इलेक्ट्रिक और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है पाकिस्तान में पहली बार ईवी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मैरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जहलुम, बिहाड़ी और बहावल नगर में नई जामियात के फौरी क़याम की मंजूरी। निजी शोबे को जामियात के क़याम के लिए हुकूमती सतह पर सहूलत देने पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब ने मुफ्त MD और E-कैट क्लासेस का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान माशी तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमने और आपने मिलकर इन मुश्किल हालात से इस पाकिस्तान को निकालना। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुश्किल हालात में है, सबने मिलकर बहरान से निकालना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर पोस्ट है, ये नहीं सोचते मुल्क मजबूत हो रहा है या कमजोर। अफवाज पाकिस्तान कमजोर होगी तो हम कैसे मजबूत होंगे। आजादी सबको हासिल है, मगर इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामूस की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। नर्सेस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए तरीकाकार को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा तालीम, सेहत और इक्तसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसी मौके हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामूस ने कहा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फरोग से दोनों ममालिक को फायदा होगा। नया गिलाफ काबा कस्बा तैयार। यकुम मुहर्रम उल हराम को तब्दील होगा। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से गिलाफ काबा को खुसूसी ट्रकों के जरिए बैतुल्लाह शरीफ लाया गया। क्लॉक टावर की 3D लाइट्स रोशन करके नए इस्लामी साल को खुशामदीद कहा जाएगा। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद। 24 घंटे में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद कर दिए। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है खान यूनिस में नसीर अस्पताल तबाही के दहाने पर है। इसराइली बमबारी के बायस तिबी सामान खत्म हो गया। मरीजों का इलाज करना मुश्किल है। शुजाइया में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। बैतुल हलीम में 2 ड्रोन फायर किए। ज़राई ज़मीनों में आग भड़क उठी। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लेबर पार्टी और कियर स्टार्मर को बरतानवी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा स्टार्मर की काबिल क़यादत में बरतानवी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। नौमुंतखब बरतानवी वजीर आजम ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। रेचल रीव्स को वजीर खजाना तयनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वजीर खजाना होंगी। पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद वजीर इंसाफ। वजीर आजम कियर स्टार्मर का पहला बड़ा फैसला, रवांडा मंसूबा खत्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक एजेंडे में अगले माली साल के बजट की मंजूरी शामिल। इजलास में टीम की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर गुफ्तगू का इम्कान है। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पर अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत आज मध्य मुकाबला आएंगे। शाहिद आफरीदी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में रवायती हरीफ के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं पाक भारत मैच की अहमियत हर खिलाड़ी को मालूम है, सब परफॉर्म कर रहे हैं। सईद अजमल बोले टीम का इत्तेहाद मजबूत है, कोशिश होगी प्रेशर में शानदार परफॉर्मेंस दूं।
ریپڈ ریسپانس فورس کے اہلکار شہیر آفریدی نے فلپائن میں بھارتی باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا. شہیر آفریدی پروفیشنل مڈل ویٹ کیٹیگری کی ایشین چیمپئن بن گئے. شہیر آفریدی نے تیسرے راؤنڈ میں بھارتی باکسر رونی سولنکی کو شکست دی. شہیر آفریدی پاکستان کے لیے بیک وقت 3 ایشین ٹائٹل جیتنے والے باکسرز کی فہرست میں شامل ہو گئے. دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کی ومبلڈن میں شاندار فتح. عالمی نمبر 3 ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. الکراز نے امریکی حریف فرانسس کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے شکست دی. یورو کپ میں میزبان جرمنی کی امیدوں پر پانی پھر گیا. اسپین نے آفتاب شکن مقابلے کے بعد سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 سے برابر رہا. میرینو نے ایکسٹرا ٹائم میں گول داغ کر ٹیم کو فتح دلائی. رونالڈو کی پرتگال بھی ایونٹ سے باہر. فرانس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ٹاپ 4 میں انٹری دی.